بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہاں سب اگر چاہتے تو اس ملک کو ترقی کی راہ پر لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سیاسی مہادرائی جاری رکھنے کو بہتر سمجھا۔ آج نوبت یہ آ چکی ہے کہ خان صاحب تو خان صاحب، ان کو لانے والے بھی پریشان ہیں۔ نواز شریف وہ سیاستدان ہیں جن کا سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے، وہ ان کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کے طریقہ کار کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی مہربانی یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ حکومت کی ناکامیاں ان کی بجائے ان پر ڈال سکے، جن کے بارے میں نواز شریف بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں منصوبہ بندی کر کے حکومت سے نکالا۔ اس لیے وہ چند لوگوں پر فوکس کر رہے ہیں، پورے ادارے کو اس کو ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ اسے آپ سیاسی حکمت عملی سمجھ لیں تو کچھ بھی سمجھ لیں، نواز شریف حکومت کو اس پوزیشن پر لے آئے ہیں کہ اس وقت حکومت بقول تجزیہ نگاروں کے بالکل ان ریلیٹو ہو گئی ہے۔ جن پر انحصار تھا وہ بھی کوئی ایک پوزیشن لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو پہلی بار اس ملک میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی۔ اب اس کا الزام نواز شریف کو دیا جاتا ہے۔ اسے خان صاحب کی نادانی کہیں یا پھر یہ پولیٹیکل موو بھی ہو سکتی ہے، لیکن نواز شریف نے سیاست میں ایسا بیانیہ داخل کر دیا ہے جو اپنی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اب اس بیانیے کا انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ دیکھیے، تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ وزیر اعظم جناب عمران خان پوری اپوزیشن کو چور، مافیا اور ڈاکو کہتے رہیں گے، اور جواب میں اگر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپوزیشن ان سے عزت و احترام سے پیش آئے گی تو یہ ممکن نہیں۔ سیاست میں احترام کا رشتہ خود قائم کرنا پڑتا ہے، اور یہ رشتہ بدقسمتی سے حکمران جماعت نے ختم کر دیا۔ ایک ہی لاٹھی سے جب سب کو ہانکیں گے، گدھے گھوڑے سب ایک برابر کر دیں گے۔ اب خان صاحب کے نزدیک تو پوری اپوزیشن چور ہے، چاہے اس میں کوئی 4 چور ہیں اور 4 ایماندار ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ تو جب آپ نے گدھا گھوڑا سب ایک برابر کر دیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جواب میں عزت و احترام ملے؟ کون سا سیاسی مخالف ایسا ہے جسے خان صاحب نے چور اور کرپٹ قرار دیا؟ اپوزیشن کا کون سا کوئی ایک رہنما بھی بتائیں جس کے ساتھ خان صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہو، جن کو خان صاحب عزت و احترام سے ملتے ہوں یا ان سے بات کرتے ہوں؟ خان صاحب سے تو ان کے اپنے اتحادی خوش نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی وہ عزت اور مقام نہیں مل رہا جس کے وہ مستحق ہیں یا سزاوار ہیں۔ اب نواز شریف تو خان صاحب کو مخاطب بھی نہیں کرتے، اور خان صاحب جب مخالفین کی جلسوں جلوسوں میں باقاعدہ نقلیں اتاریں گے تو پھر تو پرابلم ہوگی۔ جب اس حد تک نفرت اور دعوت کا ماحول ہو کہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کی ابھی کوئی روادار نہ ہو۔ اب یہ چونکہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ حوصلہ مندی اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر واپس وہاں سے یا دونوں طرف سے اٹیک ہو رہا ہو تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اس کی حدت سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہے۔ یہ سیاست چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اور وہ لوگ جو کہ سیاست میں انوالو نہیں ہیں لیکن آپ کی وجہ سے وہ بھی اس کی ہیٹ فیل کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ اس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ سیاست میں ان کی بات ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ کو پتا چچا تایا بھانجا گھر کے لوگ یہ سب بیچ میں، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بھجدیاں نو وان اکو جیا۔ کہتے ہیں نادان دوست سے عقل مند دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ خان صاحب کی غلط پالیسیوں اور ناکامیوں میں تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہی، لیکن ان کے دوستوں اور مشیروں کا بھی اچھا خاصا رول ہے، جنہوں نے غلط مشورے دے دے کر ایسی راہ پر ڈال دیا ہے کہ خان صاحب اگر چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مریم نواز بھی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں، تو یہ اصل میں مریم نواز پر الزام نہیں ہے، الزام تو ان پر آئے گا جن کے پاس ان ملاقاتوں کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کا کام تو ملاقاتیں کرنا ہوتا ہے، راستے نکالنا ہوتا ہے۔ سیاستدان راستے نکالتے رہتے ہیں، نہ صلح سے شرماتے ہیں، نہ مقابلہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ پالیٹکس اسی کا نام ہے، ہمیشہ پالیٹکس میں لوگ اپنے آپشنز کھلے رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخبری ویسی ہے جیسی چند روز قبل خود خان صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ خواجہ آصف الیکشن ہار رہے تھے، وہ آرمی چیف کو کال کر کر کے اپنے الیکشن ہارنے کی دہائی دے رہے تھے، اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ الیکشن کیسے جیتے ہوں گے۔
تو نادان دوست ایسے ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ تو اللہ جانے یہ دوست دھمکی کس کو دے رہے ہیں کہ اگر حکومت نے یا کسی ادارے نے اپوزیشن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ان سے حساب لیں گے، یعنی نہ 3 میں نہ 13 میں، تو کون میں خام خواہ۔ دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو سیاسی دشمن اور عداوت کی بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں، تو اس سے زیادہ بڑی بلیک میلنگ اور کیا ہو سکتی ہے۔ سیاست بدل چکی، سیاست کے انداز بدل چکے، اور سیاست کا روایتی طریقہ کار بھی اب وہ نہیں رہا جس میں حکومت اور اپوزیشن کو گاڑی کے 2 پہیے سمجھا جاتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی جماعت 1 ویلنگ کی شوقین ہے، اگلا پہیہ اٹھا کے چلتی ہے، دوسرے پہیے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی حکومت کی گاڑی فراٹے بھرتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر بدقسمتی سے پوری دنیا پر آپ نظر دوڑائیں تو ہم ایسے عہد میں رہ رہے ہیں جہاں اقتدار پر براجمان ہونے والوں کی اکثریت وہ ہے جنہیں لوگ عقل سے پیدل سمجھتے ہیں۔ اب ٹرمپ سے لے کر مودی تک اور فرانسیسی صدر سے لے کر عرب قیادت تک، دور دور تک آپ کو کوئی قداور سیاسی شخصیت یا سیاسی لیڈر نظر نہیں آتا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے۔ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھے بڑے بڑے لیڈر تھے، ایک لائن لگی ہوئی تھی، اور اب یوں لگتا ہے کہ جس طرح دنیا میں چینی مصنوعات نے اپنا غلبہ قائم کر لیا نا، یعنی چائنیز پروڈکٹ، لیڈرشپ بھی انہی مصنوعات کی طرح ڈسپوزیبل ہے، وقتی طور پر لش پر شوشا، لیکن کوالٹی میں جا کے دیکھیں تو بالکل غیر معیاری۔ لیڈرشپ کے انتخابات میں عوام کا بڑا عمل دخل ہے، جس کے پاس کسی کو جاننے اور پرکھنے کا وقت نہیں رہا، محض باتوں اور بڑی بڑی باتوں کی وجہ سے لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں، 2-4 باتیں سنی اور کہا بڑا اچھا یار، بعد میں روتے رہتے ہیں۔ تو طیب اردگان، مہاتیر محمد یا کسی حد تک کچھ پیٹر کو کہہ لیں، ان کے یہ 2-4 قداور شخصیات ہیں، ان کے علاوہ آپ جدھر نظر دوڑائیں وہ کہتے ہیں نا جیڑا پنو لال ہے، اور پوری سیاست محض زبان سے نکلنے والے الفاظ سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہوتی ہے۔ فلاں نے فلاں بات کہہ دی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا۔ یہ جو بیانیے کی سیاست شروع ہوئی ہے نا، اس نے وہ عملی سیاست کو، پریکٹیکل پالیٹکس کو، اور وہ جو عوام کی خدمت والی پالیٹکس تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ بات کرتے ہیں فرانسیسی صدر کی اس مذموم حرکت کی جس کے بعد مسلم امہ میں شدید اشتعال اور رد عمل پایا جاتا ہے۔ فرانس میں کچھ روز قبل گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد ایک ٹیچر کو قتل کرنے پر کریک ڈاؤن آپریشن شروع کیا گیا، جس کے تحت پیرس کے نواحی علاقے پینٹین کی گرینڈ مسجد کو جبراً 6 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ مسجد کے دروازے پر ایک سرکاری حکم نامہ لگایا گیا جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ مسجد انتظامیہ نے فیس بک پیج پر ایک ایسی تقریر شیئر کی تھی جس میں اسکول ٹیچر کے قتل پر انہیں اکسایا گیا تھا، یعنی بچوں کو یا کسی اور کو اکسایا گیا تھا۔ تو کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا جس نے ٹیچر کو قتل کرنے والے نوجوان سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا تھا، اور مقتول ٹیچر کی اسکول برخاستی کے لیے آن لائن مہم بھی چلائی تھی۔ یہ واقعہ 17 اکتوبر کا ہے۔ 17 اکتوبر کو ایک اسکول ٹیچر نے اپنے لیکچر کے دوران اپنے اسٹوڈنٹ کو پیغمبر اسلام کے ایسے خاکے دکھائے جن میں گستاخی جھلک رہی تھی، جس کے بعد ایک 18 سالہ نوجوان نے اس اسکول ٹیچر کو قتل کر دیا۔ پولیس نے اس نوجوان کا تعاقب کیا اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ تو فرانسیسی میگزین چارلی ایبدو کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے بعد سے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کے بعد مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ان واقعات میں کچھ ہی ہفتے پہلے چارلی ایبدو کے پرانے دفتر کے باہر چاقو سے حملہ اور اسکول میں پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے جانے والے استاد کا قتل بھی شامل ہے۔ اس واقعے میں جو ٹویسٹ آیا وہ یہ تھا کہ جب جس ٹیچر کو اسٹوڈنٹ نے قتل کیا اس کی تدفین کا مرحلہ آیا تو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ان خاکوں کی نہ صرف مذمت کرنے سے انکار کیا بلکہ انہوں نے اس کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ تو فرانسیسی صدر نے یہ بیان اس وقت دیا، یعنی جب 17 اکتوبر کو ایک حملے میں ایک ٹیچر کا جو سر وہ قلم کیا گیا جس نے گستاخانہ خاکے دکھائے تھے، تو فرانسیسی صدر نے اسے آخری رسومات میں شرکت کے دوران اسے فرانس کا ہیرو قرار دیا، جس پر پوری دنیا میں فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو فرانسیسی صدر کے متنازع بیان پر حکومت پاکستان اور حکومت ترکی نے شدید رد عمل دیا تھا اور
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو دماغی معائنہ کرانے کے مشورے دیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو ریئیکشن آیا وہ یہ کہ مشرق وسطی یعنی تمام جو اس کی سٹیٹ ہیں اور تمام مسلم ملک موسٹ آف دیم سب میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ فرانسیسی مصنوعات کے خلاف سب سے پہلے کویت کھڑا ہوا، اور کویت کی 70 سے زائد کاروباری تنظیموں کے اتحاد نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے بعد سے کویت بھر سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا۔ تو اطلاع یہ کہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بعد فرانس حکومت کا کچھ دماغ ٹھکانے آیا، لیکن ابھی بھی بہت سے فرانسیسی صدر جو ہیں ان کی طرف سے کوئی اس کی مذمت نہیں آئی، لیکن فرانسیسی وزارت خارجہ نے تمام مسلم ممالک سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن دیا ہے۔ وزیر عمران خان نے سنڈے کے دن یعنی ایک روز قبل فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو ایک لیٹر لکھا اور انہیں یہ کہا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام مخالف مواد ہٹائیں اور اسلاموفوبک مواد شائع کرنے پر پابندی عائد کریں۔ تو مارک زکربرگ سے ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ فیس بک کے اوپر بہت سے ایسا مواد موجود ہے جو اسلام کی یعنی ان کے خلاف ہے، اسلام کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے جو عالمی سطح پر نفرت، شدت پسندی اور پرتشدد واقعات میں اضافے کا باعث بن رہے۔ اس پر ابھی فیس بک نے کوئی ریئیکشن تو نہیں دیا، جبکہ اسلامی تعاون کی ایک تنظیم ہے OIC، انہوں نے بھی یعنی فرانس کی بعض عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کو لٹکانے کی مذمت کی ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا تو مسئلہ ہے یہ، اور جو ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دکھائے تھے وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ فرانس میں کئی مقامات پر وہ گستاخانہ خاکے لٹکائے گئے ہیں، تو اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی آج اس کی قرارداد جمع کرائی گئی ہے، اور مذمتی قرارداد میں کہا گیا کہ مسلمان پرامن قوم ہے لیکن ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی تیزی سے اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ یقینی طور پر مسلمانوں کے اندر جذبات کو بھڑکانے کے مترادف، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے رسول کی شان میں کوئی بھی کسی قسم کی حرض سرائی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ بات ویسٹرن ورلڈ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ جب بھی انہیں مسلم ممالک کے اندر کوئی انارکی پیدا کرنی ہوتی ہے، کوئی انریسٹ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ بھی بڑے جذباتی ہیں، وہ مظاہرے کرنے کے لیے فرانس نہیں جاتے، مظاہرے انہوں نے اپنے ملکوں میں ہی کرنے ہیں، اپنی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ تو یہ ایک انٹینشنلی بھی ہوتا ہے، یعنی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھی مسلمان ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو کس طرح آگ لگائی جائے، اور اس کے بعد وہ آگ جو ہے وہ پھر اپنے ہی یعنی ملک میں پھیلتی ہے، انریسٹ ہوتا ہے، اب مظاہرے ہوتے ہیں، لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وائلنس ہوتا ہے، اپنی چیزوں کو توڑتے ہیں، کیونکہ پروٹیسٹ کرنا دنیا کو دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے خلاف اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ اب بھی مسلم ممالک کچھ پرابلم سے نکل رہے ہیں، تو کسی نے دیکھا ہوگا کہ جناب یہ پرابلم سے نکل رہے ہیں، ان کو انگیج کیا جائے، تو ایک ایسا کام کرو جس سے تمام مسلم ممالک لپیٹ میں آ جائے، اکراس دا بورڈ، سعودی عرب سے لے کے ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس پہ ریئیکشن آنا تھا اور آ رہا ہے، اور اگر فرانس اس کے اوپر بیک آؤٹ نہیں کرتا، فرانسی صدر مدد نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر لوگ مظاہرے کریں گے، باہر نکلیں گے، اور ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی ہوتا ہے، تیزی سے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے جذبات کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں رجسٹر ضرور کرانا ہوتا ہے، تو وہ کراتے ہیں۔ اس کی مذمت سب نے کی ہے، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، وچ از ویری گڈ۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور مجیب الرحمان شامی نقطہ نظر میں سیاست کے اوپر اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں بہت سینئر جرنلسٹ اور بہت ہی زبردست قسم کے تجزیہ نگار ہیں، مجیب الرحمان شامی کیا فرماتے ہیں سیاست کے بارے میں؟ جو ہے اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن اور حکومت
جمہوریت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر حکومت اپوزیشن کو تسلیم نہ کرے اور اپوزیشن حکومت کو تسلیم نہ کرے تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ چل نہیں سکتی. یہ ہمارے فی الحال تو یہی ہو رہا ہے نا کہ اپوزیشن بھی دو دو تین تین قدم آگے جا نکلی ہے. جواب میں گورنمنٹ بھی جب ان کو ٹارگٹ کرتی ہے تو انہیں ایجنٹ کہا جاتا ہے, غدار کہا جاتا ہے, جو بھی کہا جاتا ہے. یعنی دونوں اطراف سے جو اس وقت زبان و بیان یا بیانی کی جنگ ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے کہ یہ ایکسٹریم پہ اگر دونوں اینڈ چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ آدھی قوم جو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سر, آدھی قوم کے لیڈر جو ہیں وہ آپ کے انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے. تو وہ جو راجہ فاروق حیدر نے کہا تھا مودی تو بہت خوش ہوگا کہ میرے اتنے ایجنٹ پیدا ہو گئے پاکستان میں. کوئی شرم کرنی چاہیے, کوئی گفتگو سیاست میں تنقید کریے, کوئی حدود و قیود کیجئے. ہمارے اویس نورانی صاحب ہیں, مولانا نورانی میاں کے بیان دیا, دیکھیں انہوں نے گفتگو کر دی. انہوں نے کہا یہ بلوچستان جو ہے نا اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو غلاموں کا سلوک ہو رہا ہے. اتنے بڑے والد محترم, بات تو سن لینا یار. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو آزاد ریاست بنائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین کو ایک آزادی اسی طرح کی ملے گی پاکستان کے دوسرے خطوں کو حاصل ہے. مطلب یہ خدا نخواستہ یہ نہیں تھا, اب اس کے پیچھے پڑ گئے. کیوں دیا انہوں نے ایسا بیان؟ نہیں, وہ فکرہ جو ہے ان کا اس کو پورا. سیاست بدل چکی, سیاست کے انداز بدل چکے, اور سیاست کا روایتی طریقہ کار بھی اب وہ نہیں رہا جس میں حکومت اور اپوزیشن کو گاڑی کے دو پہیے سمجھا جاتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی جماعت ون ویلنگ کی شوقین ہے, اگلا پہیہ اٹھا کے چلتی ہے, دوسرے پہیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بغیر ہی حکومت کی گاڑی فراٹے بھرتی چلی جا رہی ہے. اب اگر بدقسمتی سے پوری دنیا پر آپ نظر دوڑائیں تو ہم ایسے عہد میں رہ رہے ہیں جہاں اقتدار پر براجمان ہونے والوں کی اکثریت وہ ہے جنہیں لوگ عقل سے پیدل سمجھتے ہیں. اب ٹرمپ سے لے کر مودی تک اور فرانسیسی صدر سے لے کر عرب قیادت تک, دور دور تک آپ کو کوئی قداور سیاسی شخصیت یا سیاسی لیڈر نظر نہیں آتا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے. جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھے بڑے بڑے لیڈر تھے, ایک لائن لگی ہوئی تھی. اور اب یوں لگتا ہے کہ جس طرح دنیا میں چینی مصنوعات نے اپنا غلبہ قائم کر لیا نا, یعنی چائنیز پروڈکٹ, لیڈرشپ بھی انہی مصنوعات کی طرح ڈسپوزیبل ہے. وقتی طور پر لش پر شوشا, لیکن کوالٹی میں جا کے دیکھیں تو بالکل غیر معیاری. لیڈرشپ کے انتخابات میں عوام کا بڑا عمل دخل ہے جس کے پاس کسی کو جاننے اور پرکھنے کا وقت نہیں رہا. محض باتوں اور بڑی بڑی باتوں کی وجہ سے لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں. دو چار باتیں سنی اور کہا ہے بڑا اچھا یار, بعد میں روتے رہتے ہیں. تو طیب اردگان, مہاتیر محمد یا کسی حد تک کچھ پیٹر کو کہہ لیں, ان کے یہ دو چار قداور شخصیات ہیں. ان کے علاوہ آپ جدھر نظر دوڑائیں وہ کہتے ہیں نا جیڑا پنو لال ہے, اور پوری سیاست محض زبان سے نکلنے والے الفاظ سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہوتی ہے. فلاں نے فلاں بات کہہ دی, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے وہ کہہ دیا. یہ جو بیانیے کی سیاست شروع ہوئی ہے نا, اس نے وہ عملی سیاست کو, پریکٹیکل پولیٹکس کو, اور وہ جو عوام کی خدمت والی پولیٹکس تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا. اورنج ٹرین لائن کا افتتاح ہوا اتوار کے روز, اور اس پر بات کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر خزانہ کہ یہ اورنج ٹرین پروجیکٹ جو ہے وہ کیسا ہے, اور اس پہ حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے وہ کیوں دے رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے, اب اس پروجیکٹ کی جو خامیاں گنوائی جا رہی ہیں وہ کیا کیا ہے. کی صورتحال کیا ہے. تقریباً 200 ارب کی لاگت سے یہ منصوبہ لگا ہے. اس پہ سبسڈی ہمارے ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 10 ارب کے لگ بھگ آئے گی. کیونکہ ابھی یہ شروع نہیں ہوا تو اس کی رائڈرشپ کا اندازہ ایک فیزیبلٹی کے مطابق لگایا گیا ہے, اور تقریباً 1,90,000 رائڈرشپ تقریباً ڈیلی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اس منصوبے کے اندر ابھی انٹرسٹ پیمنٹ دی جائیں گی اور ساتھ ساتھ اس کی آپریشنل کاسٹ کا جو خسارہ ہے, مگر جب اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرنسپل ری پیمنٹ شروع ہوگی تو یہ تقریباً 18 سے 20 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی خالی ایک منصوبے پہ دی جائے گی. جب پرنسپل پیمنٹ بھی شروع ہو جائے گی تو 18 ارب جب اس کی 18 ارب روپے
اس کی تقریباً آئے گی. جہاں پہ آپ نے بات کی کاسٹ اوور رنز کی تو میں وہاں اس کو کلیئر کرتا چلوں کہ تاخیر کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں لیٹیگیشن بھی ہوئی تھی اور اس کی فیزیبلٹی میں کچھ ایسی جگہیں جیسے چوبرجی ہو گئی اور ایک دو اور جگہیں ہو گئی جہاں پہ اس کو پھر ریز کیا گیا, اس کی ٹیکنیکل چینجز کرائے گئے جس کی وجہ سے ایل ڈی اے اور وہاں پہ کچھ تاریں چینج کی, بجلی کی لائنز کو شفٹ کیا گیا, اس کی وجہ سے 10 ارب روپے کی اس میں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ڈیلے آئی. جو کہ اس کی دوسری تاخیر تھی وہ اس حکومت نے بہتر نیگوشیٹ کر لی چائنیز کے ساتھ اور وہاں پہ کاسٹ اوور رن کو نہیں آنے دیا, لوکل جو اس کی ریکوائرمنٹس تھی اس پہ کیا گیا. سر یہ 200 ارب روپے کا اگر آپ منصوبہ دیکھیں, اس پہ آپریشنل اس کی کاسٹ دیکھیں اور اس پہ جو سود اور پرنسپل ری پیمنٹ ہونی ہے, تو اگر میں اس کی ٹکٹ کی قیمت جو کہ 40 روپے رکھی گئی ہے 350 روپیہ رکھوں تو میرا بریک ایون ہوتا ہے. 350 روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 روپے کی ٹکٹ ہے, اگر 350 رکھیں تو بریک ایون ہوگا. اگر خالی آپریشن اور مینٹیننس کی کاسٹ کو دیکھ لوں تو آج کی فیزیبلٹی کے مطابق 118 روپے رکھوں تو مجھے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں, بٹ کیونکہ میں سالانہ اس پہ سود بھی دے رہا ہوں تو سود کے ساتھ یہ 215 روپے کے قریب جا کے پہنچتی ہے. اور اگر اس میں جب میں پرنسپل کی بھی کاسٹ کو ڈالوں تو یہ 350 روپے کی بنتی ہے. اب آپ مجھے سمجھائیں. اورنج ٹرین منصوبہ پچھلی حکومت کا لینڈ مارک منصوبہ تھا. بدقسمتی سے اس منصوبے کا افتتاح اس وقت ہو رہا ہے جب اس منصوبے کا خالق جیل میں ہے. آپ کے پڑوسی ملک بھارت میں یہ ٹرین کئی شہروں میں کامیابی سے چل رہی ہے, ایک دو شہر میں نہیں ہے, دلی, بامبے اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں یہ ٹرینیں چل رہی ہیں, میٹرو ٹرین. وہاں پہ ذرا سا بھی شور نہیں ہے, بلکہ بالی ووڈ کی کئی فلموں میں بار بار ان ٹرینوں کو دکھایا جاتا ہے, یعنی وہ اپنی ترقی دکھاتے ہیں کہ کس طرح بھارت ترقی کیا جاتا ہے. یہ جتنی ترقیات یہ منصوبے ہوتے ہیں لینڈ مارک, یہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک عکاس ہوتا ہے کہ کیا کیا ترقی ہو رہی ہے. اب دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور عوام کی سہولت کے لیے ان پر سبسڈی دی جاتی ہے. اور سبسڈی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت نقصان میں ہے. اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جاتی ہے. اورنج ٹرین چلنے سے یہ بات تو طے ہے کہ سڑکوں پر ٹریفک بھی کم ہو جائے گی, لوگ بر وقت اپنے کام کاج پر پہنچ سکیں گے, لوگوں کا وقت بچے گا, کاروبار بر وقت شروع ہوں گے. اس کے علاوہ ٹریفک کا جو دباؤ ہے وہ کم ہوگا. اور سب سے بڑا مسئلہ پولوشن کا ہے. اگر ٹریفک کم ہوتی ہے تو پھر پولوشن لیول نیچے آتا ہے. آپ پولوشن ختم کرنے کے اوپر بھی اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ہم نے بھی حکومت کو بار بار یہ تجویز دی تھی, پچھلے حکومتوں کو بھی دی تھی کہ آپ ایک بس لائن بنا دیں, تو وہ بھی اچھی تجویز تھی. پبلک ٹرانسپورٹ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب کراچی کے اندر یہ مسئلہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے. کل جماعت اسلامی نے اس کے اوپر بہت ایجیٹیشن بھی کیا اور یہ کہا جی کراچی میں بھی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا برا حال ہے. تو اگر اس طرح کے پروجیکٹ ہوں شہروں کے اندر تو کم از کم ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر ایک بس لائن بنا دی جائے, یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جو اورنج ٹرین لائن ہے اس کی لاگت بہت زیادہ ہے, اس پہ کئی اور پروجیکٹ بن سکتے تھے. خاص کر بس لائن کا جو پروجیکٹ ہے, اگر آپ ایک لائن جو ہے ایک یعنی سڑک کا ایک حصہ بس کے لیے مخصوص کر دیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لوگوں کا وقت بھی بچے گا, لوگوں کا اب اپنی گاڑیوں پہ سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا, ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا. خاص کر موٹر سائیکل انتہائی غیر محفوظ سواری, اور بدقسمتی سے میجورٹی موٹر سائیکل پہ سفر کرتی ہے. آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں, تو ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ سواری پسند کرتے ہیں کہ چلے ہمیں کسی کو موٹر سائیکل رکھی ہوئی, کسی نے گاڑی رکھی ہوئی ہے, لیکن جو شہر میں ٹریفک ہے وہ بڑا ان سیف ہے. خاص کر بڑے بڑے شہر لاہور, ملتان, کراچی, یہ سب ٹریفک کے دباؤ کا شکار ہے. اس طرح بامبے, دہلی بھی تھا, تو انہوں نے حل یہی نکالا ہے. چائنا میں بھی ہے, پوری دنیا میں یہ اورنج لائن چل رہی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہم زیر زمین ریلوے کا نظام بنا نہیں سکے, نہ کبھی بنا نہ بنا سکے. ہمارے یہاں نیچے گٹر لائنیں اتنی ہیں اور اتنا جال بچھا ہوا کہ آپ کوئی بھی اگر زیر زمین منصوبہ بنائیں گے تو وہ گلے پڑ جائے گا. تو وہ جو پرانے شہر ہے, کئی کوئی 100 سال پرانے, ان میں یہ طے کیا گیا کہ جی ایک فلائی اوور کی طرح کا ٹرین کا منصوبہ بنایا جائے. یہ مہنگے پروجیکٹ ہے لیکن یہ لینڈ مارک پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے میٹرو بسوں کا پروجیکٹ جب شروع کیا گیا بڑی زبردست تنقید ہوئی, یہ جناب جنگلہ بس ہے, فلانا بس ہے اور بڑا مہنگا منصوبہ ہے. لیکن اب حال یہ ہے کہ کسی شہر میں بھی اگر میٹرو بس نہ چلے تو لگتا یوں کہ شہر میں کوئی ہڑتال چل رہی, کوئی کام ہی نہیں چل رہا. تو
تو میٹرو کتنا کیری کر رہی ہے ٹرانسپورٹیشن کو, لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا یعنی اب وہ ایک بن گیا ہے, نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ پشاور کا BRT منصوبہ روز کریٹیسائز اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ چل نہیں رہا. تو ان منصوبوں کی افادیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب عوام اس کے اوپر سفر کرتے ہیں اور پھر شہر میں جو آپ کا ٹریفک کا دباؤ ہے اس کے اندر کوئی کمی آتی ہے. تو یہ اس پہ آپ کتنی بھی تنقید کر لیں لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور اس کا شروع ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.